اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، بہت سی صفاتیں عطا فرمائی، جن میں سے ان کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ جو فیصلہ کیا کرتے تھے وہ انتہائی سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے تھے کسی جگہ پر، تو دو شخص آئے اور آ کر کہنے لگے، ان میں سے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ حضرت یہ وہ شخص ہے جس نے میری گائیں چوری کر لی۔ تو دوسرے نے انکار کر دیا کہ بھئی میں نے تو اس کی کوئی گائیں چوری نہیں کی۔ پھر اس نے کہنے لگا نہیں، اس نے میری گائیں چوری کی۔ اس نے کہا میں نے کوئی گائیں چوری نہیں کی۔ تکرار ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی۔ جب کافی دیر بحث ہوتی رہی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ رات تک اس فیصلے کو مؤخر کرتے ہیں، صبح دیکھیں گے۔ تو جب رات ہوئی اور رات کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام سوئے تو اللہ رب العزت نے خواب میں ان کو بتلایا کہ آپ ایسا کریں کہ جس شخص نے دعویٰ کیا ہے آپ اس کو قتل کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب صبح ہوئی تو انہوں نے بلا لیا لوگوں کو، ست بیٹھ گئی، فیصلے والے لوگ آ گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے، دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے بتلایا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو قتل کر دو، تو اب مجھے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے، سچ سچ مجھے بتاؤ۔ تو جس نے دعویٰ کیا تھا، یعنی جس نے یہ کہا تھا کہ اس نے میری گائیں چوری کی، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں اس شخص نے میری گائیں چوری کی ہے، یہ بات سچی ہے اور میرا دعویٰ بھی سچا ہے، لیکن میں نے اس کے والد کو قتل کیا تھا۔ جب یہ بات سنی حضرت داؤد علیہ السلام نے تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور جب یہ فیصلہ ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگ متفق ہو گئے اور ان کا اعتماد بیٹھ گیا حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور پھر وہ کافی سارے فیصلے حضرت داؤد علیہ السلام ہی ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے ان کو یہ صفات بھی عطا فرمائی تھی کہ جو وہ فیصلہ کیا کرتے تھے تو سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی عبادات، وہ ایسی عبادات ادا کرتے تھے، ایسی عبادات کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کو ان کی عبادات بڑی پسند آیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک عبادت خانہ بنوایا، بہت بڑا عبادت خانہ بنوایا، اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اور پھر ایک دن متعین کر دیا کہ میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن اس عبادت خانے میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادات ادا کیا کروں گا، اللہ کیا کروں گا، میں کسی سے نہیں ملوں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب وہ عبادت خانہ بن گیا تو پہلے ہی دن حضرت داؤد علیہ السلام اس عبادت خانے میں بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت کی عبادات ادا کرنے لگے۔ اتنی بڑی بڑی دیواریں کہ کوئی چڑھ نہ سکے، اتنا مضبوط قسم کا دروازہ کہ کوئی کھول نہ سکے، وہاں تالا لگا دیا اور اندر بیٹھ کر عبادات ادا کرنے لگے۔ اب یہ منظر، یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی کہ نبیوں کو تو ہم نے اس لیے بھیجا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں میں جائیں، جا کر دین کی دعوت دیں، اس لیے تو نہیں کہ وہ لوگوں سے کٹ کر بیٹھ جائیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر بھیجا اس عبادت خانے کے اندر۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا ان دو لوگوں کو، ان دو فرشتوں کو جو انسانی شکل میں آئے تھے، تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور دیکھا کہ دیواریں اتنی اونچی کہ کیسے کوئی چڑھ سکتا ہے۔ دروازے کی طرف دیکھا، دروازے کا تو تالا لگا ہوا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے۔ تو جو دو لوگ تھے، یعنی جو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ لے کر آئے ہیں کہ میرے پاس 99 بکریاں ہیں، 99 دمبیاں ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس صرف ایک دمبی ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ تم ایک دمبی مجھے دے دو تو میرے پاس 100 ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو کوئی فیصلہ نہ ہوا،
اس بات کو تو بچہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس کے پاس ایک ہے، اگر یہ ایک مجھے دے دے تو میرے پاس 100 ہو جائیں گی۔ جب یہ فیصلہ سنا حضرت داؤد علیہ السلام نے تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ منظر کچھ اور ہے۔ ایک تو اتنی بڑی بڑی دیواروں سے کوئی اندر کیسے آ سکتا ہے، اور دوسرا دروازے کیسے کھول سکتا ہے، دروازے کا تو تالا ہے، اور جب وہ اندر آ گئے ہیں کہ فیصلہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، کافی دیر خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد پھر جب ان کو ہوش آیا، ان کے ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ رب العزت نے میرے پاس ایک پیغام بھیجا ہے کہ داؤد، تمہارا کام یہ نہیں کہ تم لوگوں سے کٹ کر بیٹھ جاؤ، تم مسلح پر بیٹھ جاؤ، بلکہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم لوگوں میں جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو، دین کی دعوت دو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کیسے بھی ہمارے اوپر حالات ہوں، کیسے بھی وقت ہو، ہم دین کی تبلیغ کرتے رہیں، دین کی دعوت دیتے رہیں۔ یہی اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔